مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے، یہ خانہ خدا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری مرضی ہے، لگا دیا بس، تم نے ہمت ہے تو کھول دو۔ یہ کہا کہ وہ چلے گا۔ نور شاہ نے کہا کہ گاؤں والوں رہنے دو، ہم میں طاقت نہیں، نہ ہی ہم کھول سکتے ہیں، کیونکہ بورے والے جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ صرف پیر احمد شاہ چشتی امن آباد والے کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، وہ اگر چاہیں تو تالا کھل کر امن آباد جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ ملازم حسین جانجڑے واپس آئے۔ جب وہ مسجد آئے تو 2 ایکڑ دور بیٹھے تھے۔ انہوں نے بورے والے کو بلایا کہ یا حضرت مسجد کا تالا کھول دیں، بزرگوں کا کام نہیں مسجدوں کو تالے لگائیں۔ کہنے لگے میں نے مارا ہے، تم کھولو۔ ملازم حسین نے اشارہ کیا تو تالا اتر گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا دیکھو تالا اتر گیا۔ بورے والے نے وہیں تالا اپنے لنگوٹی سے نکال لیا۔ کہنے لگا ملازم حسین شاہ پہلے میں نے چابی سے مارا تھا، اب انگلی سے مارتا ہوں، سوائے احمد علی چشتی اب کوئی نہیں کھول سکے گا۔ وہ بھی عاجز آ کر بیٹھ گئے۔ قدرت الہی سے بورے والے وصال کر گئے۔ پھر یہ تالا بدستور لگا رہا۔ سرکار احمد علی اس گاؤں میں گئے تو لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے۔ بورے والے کہتے تھے کہ یہ تالا آپ ہی کھول سکتے ہیں، آپ ہی کھول دیں۔ آپ نے فرمایا درویش کی موج ہوتی ہے، میں درویش کے کام میں دخل کیوں دوں؟ لوگوں کو نے بہت مجبور کیا تو آپ کا ڈیرا اس وقت علی محمد کے گھر تھا، جو کہ مسجد 2 ایکڑ پر دور تھا۔ آپ نے وہاں بیٹھے اشارہ کیا، تالا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب تک کھلا ہوا ہے، تا قیامت کھلا رہے گا۔ سارا گاؤں اعتراف کرتا ہے کہ یہ سید احمد علی چشتی کی کرامت ہے۔ چھٹی کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ذکر ہے کہ بڑی سرکار یعنی بدر دیوان کا ایک مرید مولوی عبداللطیف تھا، اس نے کو غلطی سرزد ہوئی۔ سرکار احمد شاہ سخت ناراض ہوئے۔ اس سے کہا خبردار آئندہ دربار آیا نکل جا۔ اس نے بہت معافی مانگی مگر معافی نہ ملنے پر وہ چلا گیا۔ تقریباً 25 سال تک اسے معافی نہ ملی۔ ان 25 سالوں میں راستوں کو وہ چوری آتا کہ چوری آ کر دربار پر حاضری دے جاؤں۔ سرکار کا ایک کتا تھا جس کا نام چمن تھا۔ دربار شریف کے قریب ایک نہر کا کھال گزرتا تھا۔ جب مولوی صاحب رات کو آتے وہ کتا کھال پار نہ کرنے دیتا تھا، وہ وہاں سے بھاگتا اور نہر پر چھوڑتا، بلکہ اسٹیشن تک 3 میل پیچھے جاتا، دربار شریف پر نہ چڑھنے دیتا۔ مولوی صاحب بڑے جتن کر گئے مگر کتے نے ایک بھی نہ چلنے دی، دربار تک نہ جانے دیا۔ جب مولوی صاحب کو 2 سال بعد مزید معافی ملی تو وہی کتا اس کے پاؤں چاٹتا تھا۔ دعا کرو اللہ اپنے پیاروں کا ادب عطا کرے، ان کی توہین نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سرکار کے وصال کو 6 ماہ گزرے ہی تھے کہ کاموکی کے نزدیک تولے کی سے وہاں بابو النظر محمد قوم کشمیری اور اس کی بیوی کا ہر وقت یہ کام تھا کہ یا صابر یا سرکار احمد کہتے رہتے۔ انہوں نے اپنا بانجا پا رکھا تھا، اس کو پڑھایا، اس کی شادی کی۔ وہ کہنے لگا امی جان آپ ہر وقت یہ کیا کہتی رہتی ہیں، لیکن اب تو سرکار فوت ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، اب ان کو نہ پکاریں۔ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ والے نہیں مرتے بلکہ ان کو کوئی نئی زندگی اللہ دیتا ہے۔ اس لڑکے کا نام محمد یونس تھا۔ وہ ہر روز لڑتا، آپ کا نام لینے سے منع کرتا، لیکن وہ آپ کے غلام تھے۔ کاموکی کے نزدیک مکینک کی دکان کرتا تھا۔ صبح گھر سے آ کر دکان کھلی تھی کہ نے بازار میں نظر پڑی، دیکھا سرکار ایک دکان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں یونس بابو کیا حال ہے؟ اس نے دوڑ کر سلام کیا، آپ نے پیار دیا۔ فرمایا کہ خورشید بی بی کا کیا حال ہے؟ یونس کے ذہن میں نکل گیا کہ سرکار وصال کر گئے ہیں۔ یونس نے اس کی شاید چلیں گھر چلیں۔ آپ نے فرمایا تم گھر جاؤ، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں سلام کر کر اپنے مسند پر بیٹھا ہی تھا تو سرکار غائب تھے۔ فوراً خیال آیا شاہ صاحب نے تو وصال کر لیا ہے۔ اس کے فوراً بعد دکان بند کر کے گھر آ گیا۔ امی جان سے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی جلدی آ گئے ہو؟ کہنے لگا ماں جی شاہ صاحب گھر نہیں آئے۔ ماں نے فرمایا وہ وصال کر چکے ہیں، تم خود ہی تو ان کا نام لینے سے منع کرتے ہو۔ کہا ماں جی ابھی وہ مجھے ملے ہیں کہ گھر جاؤ میں خود آ جاؤں گا۔ ماں نے فرمایا بیٹا وہ صرف تمہیں بتانے آئے تھے کہ ہم زندہ ہیں، بلکہ تمام اللہ والے زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ سرائے پختہ کا شیخ محمد کہتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں لاہور بکروں کی کھالیں اتارنے گیا۔ شاد باغ پہنچا، وہاں ایک آدمی نے کہا کہ عید پڑھتے ہیں، مجھے سب سے پہلے بکرا ذبح کرنا ہے، وہ مجھے ضرور کام
دے گا۔ میں نے اس کے گھر سامان رکھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ چلا گیا۔ مولانا صاحب واز کر رہے تھے، واز ختم کر کے اعلان کیا کہ عید کی نماز سرکار احمد علی چشتی صاحب ایمن آبادی کروائیں گے۔ محمد بخش نے سوچا کہ سرکار تو فوت ہو چکے ہیں، کون ہے احمد علی چشتی ہیں؟ جب ان کی نظر مسلح پر پڑی تو واقعی سرکار تھے۔ سواری سے اترے، سنوری رنگ کی پگڑی اور ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہتا کہ مجھے سرکار دیکھتے ہی دقت طاری ہوگی، مجھے نماز پڑھنے کی ہوش نہ رہی۔ سرکار کو دیکھتا چلا گیا، رکوع سجود تک کوئی ہوش نہ رہی۔ نماز کے بعد خطبہ اور دعائی، میں نے فوراً جوتا پکڑا سرکار نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ ایک جوتا پہنا، دوسرا پہننا تھا کہ سرکار بازار سے غائب ہو گئے۔ دیوانہ وار جوتا پہن کر دوڑا مگر کچھ نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر آزار پکڑے گھر کی راہ لی۔ وہ آدمی منت کرنے لگا کہ میرا بکرا ذبح کر دو، لیکن میں روتا ہوا گھر آ گیا۔ سرکار کی زیارت ہوئی، میں ملاقات نہ کر سکا، کتنا بد نصیب ہوں۔ آج بھی وہ آدمی بات کرتے ہوئے رو پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا مزار اقدس شاہ منصور ایمن آباد میں ہے۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔